الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استحاضہ کے مسائل چل رہے تھے اور استحاضہ کے مسائل میں معذور کا وضو کب ٹوٹتا ہے، معذور کے وضو ٹوٹنے کا بیان ہے کہ معذور کا وضو کب ٹوٹتا ہے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ فرض نماز کا وقت جانے سے ہی معذور کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ معذور شخص ہے، فرض کا نماز کا وقت جانے سے معذور شخص کا وضو ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے عصر کی نماز کے بندہ معذور تھا، اس نے عصر کی نماز کے وقت وضو کیا، جیسے ہی سورج ڈوبے گا نا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر کسی نے آفتاب سورج نکلنے کے بعد وضو کیا تھا، بندہ معذور تھا، سورج نکلنے کے بعد اس نے وضو کیا ہے، اب جیسے سورج نکلنے کا بعد اس نے وضو کیا تو ظہر کا وقت ختم نہ ہوگا تو وضو نہ جائے گا۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا اس وقت اس کا وضو چلا جائے گا۔ سورج نکلنے کے بعد اس نے وضو کیا تھا، ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہوگا تب اس کا وضو ٹوٹے گا، کیونکہ سورج نکلنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے کوئی اور نماز ہے ہی نہیں، نماز ہی صرف ظہر ہی ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ تو ظہر کی نماز کا وقت جب تک ختم نہیں ہوگا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ فرض نماز کا وقت ہی نہیں کیا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں پائی گئی کہ جس کے سبب یہ معذور ہوا تھا، وہ چیز نہیں پائی گئی وضو کرتے وقت، اور وضو کے بعد بھی وہ چیز نہیں پائی گئی۔ نہ وضو کرتے وقت پائی گئی ہے، نہ وضو کے بعد وہ چیز پائی گئی ہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا جناب علی وقت ہی خالی چلا گیا ہے، وہ چیز نہیں پائی گئی، تو وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اسی طرح اگر وضو سے پہلے پائی گئی مگر نہ وضو کے بعد والے وقت میں پائی گئی اور نہ ہی اس کے بعد والا جو دوسرا وقت ہے اس میں پائی گئی، تو دوسرے وقت میں بھی نہ پائی گئی تو وقت جانے سے وضو پھر بھی نہ ٹوٹے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ شخص معذور ہی نہیں ہے۔ معذور شخص کا وضو وقت کے جانے سے ٹوٹتا ہے، فرض نماز کا جیسے وقت ختم ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس وقت میں وضو سے پہلے وہ چیز پائی گئی ہے جس کے سبب یہ معذور ہوا تھا، وضو سے پہلے وہ چیز پائی گئی، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور وضو کے بعد بھی وقت میں پائی گئی، وضو سے پہلے بھی وہ چیز پائی گئی اور وضو کے بعد بھی وقت میں وہ چیز پائی گئی، یا وضو کے اندر پائی گئی ہے وضو کے بعد اس وقت میں نہیں پائی گئی، تو پھر بعد والے وقت میں پائی گئی ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وقت ختم ہونے پر وضو جاتا رہے گا۔ وقت ختم ہونے پر وضو جاتا رہے گا اگرچہ وہ حدث نہ پایا گیا ہو۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ معذور کا وضو اس چیز سے نہیں ٹوٹتا کہ جس کے سبب وہ معذور ہے، اس چیز سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، بس اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائی گئی تو معذور کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ صرف اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا جس کے سبب وہ معذور ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو قطرے آتے رہتے ہیں، وہ قطروں کی مرض کی وجہ سے معذور ہے، قطرے آتے رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں بنے گا کہ یہ قطرے کی وجہ سے معذور ہے لہٰذا اس کی ہوا خارج ہو گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ غلط بات ہے، بلکہ قطرے کے سبب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس وقت کے اندر اس کی ہوا خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ صرف اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا جس چیز کے سبب یہ معذور ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ جس چیز کے سبب یہ معذور ہے صرف اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بس۔
اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ معذور نے کسی حدث کے بعد وضو کیا. حدث بات سمجھ آ گئی نا؟ حدث کے بعد وضو کیا تو وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں پائی گئی کہ جس کے سبب یہ معذور ہے. وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں پائی گئی جس کے سبب یہ معذور ہے. پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی ہے جس کے سبب یہ معذور ہوتا ہے. وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو جاتا رہے گا. مثال کے طور پر استحاضہ والی عورت ہے. استحاضہ کا خون عورت کو آتا رہتا ہے تو اس اور استحاضہ کا جو خون آتا ہے اس سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ استحاضہ والا اس کو عذر تھا. اب اگر اس جناب علی استحاضہ والی عورت نے پخانہ پیشاب کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت خون بند تھا، بعد میں جناب علی وہ وضو کرنے کے بعد وہ خون آیا ہے تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اگر وضو کرتے وقت وہ عذر والی چیز پائی گئی ہے تو اب وضو کے بعد بھی اگر وہ عذر والی چیز پائی گئی تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اسی طرح معذور ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے نتھنے سے خون آتا رہا. ایک نتھنے سے خون آتا رہا. اب ایک ایسا نتنا ہے ناک کا کہ اس کو خون بہتا رہتا ہے. یہ معذور شخص ہے. اب یہ وضو کرے گا، ایک وضو کرے گا، پھر ایک وضو سے جتنی مرضی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے. اگر ایک وضو کرنے کے بعد یہ معذور تھا اس نتنے کی وجہ سے، وضو کرنے کے بعد جناب علی اس تھوڑا ٹائم گزرا، اس کے دوسرے نتنے سے خون آیا. جب جیسے ہی دوسرے نتنے سے خون آئے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ آ گئی نا؟ کیونکہ صرف اس نتنے کی وجہ سے یہ معذور تھا نا. اس نتنے سے جتنا خون آتا وضو نہ ٹوٹتا، لیکن اب دوسرے نتنے سے جیسے ہی خون آیا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یا نتنے کی وجہ سے خون آتا رہا ایک، یا پھر اس کو چیچک کی بیماری تھی. چیچک کی بیماری تھی، اس کے جسم کے اوپر سارے دانے دانے تھے. ایک دانہ ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جو بہتا رہتا ہے. اس ایک دانے کی وجہ سے یہ شخص معذور ہے. اب وضو کرنے کے بعد تھوڑی دیر گزری تو دوسرے دانے سے خون آ گیا تو اس کا وضو ٹوٹے گا. بات نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جس چیز کے سبب یہ معذور تھا اگر اس کے علاوہ کوئی اور عذر پایا گیا وضو توڑنے والا تو وضو ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.